کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی۔ ماہ ربیع الاول میں ولادت باسعادت ہونے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو الحاج کتاب المدخل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو جو بھیجا ہے اس کائنات کے اندر، جو آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ سوموار کے روز ہوئی ہے اور ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ سوموار کے روز کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سبب حضرت ابن الحاج بیان کرتے ہیں کہ سوموار کے روز اللہ رب العزت نے تمام سبزہ جات پیدا کیے ہیں۔ درخت سوموار کے روز پیدا ہوئے ہیں، پھل پھول سوموار کے روز پیدا ہوئے ہیں، سبزہ یہ اللہ رب العزت نے سوموار کے روز پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو درخت ہیں، پھل پھول ہیں، سبزہ ہے، یہ انسان کی مادی حیات کے لیے سبب ہے۔ مادی حیات، انسان کی جسمانی حیات، اس کا سبب یہ درخت ہیں، سبزہ ہے، پھل پھول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سوموار کے روز محبوب کو بھیج کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سبزہ میں نے بنایا ہے، یہ درخت پھل پھول میں نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں سوموار کے روز، تاکہ تمہارے جسم کو حیات ملے، اور اپنا محبوب بھیج رہا ہوں سوموار کے روز تاکہ تمہاری روح کو حیات ملے، تمہاری روح کو حیات ملے۔ یہ سبزہ، یہ پھل، یہ پھول، یہ درخت اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ان سے تمہاری حیات بنے، تم زندہ رہو، تمہاری جسم کو، تمہاری یہ مادی زندگی جو ہے، یہ طبعی زندگی جو ہے، اس کو حیات ملے۔ اور اپنے محبوب کو سوموار کے روز اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہاری روح کو حیات ملے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا میلاد یہ روح کی حیات ہے، روح کی حیات ہے۔ اسی لیے جن کو روح کی حیات حاصل ہے وہ اس حیات کا اظہار کرتے ہیں اور نبی پاک کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ مل کر بولو، کوئی مل کر بولو، زندہ اور پھر ماہ ربیع الاول میں بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں کیوں ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت موجود تھی، باغ انسانیت موجود تھا۔ ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی بہار۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت کا باغ تو تھا، لیکن انسانیت کے باغ میں بہار آئی جب میرا آقا تاجدار مدینہ آیا۔ انسانیت کا باغ تو تھا، لیکن انسانیت کے باغ میں بہار تب آئی جب ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ربیع کے مہینے میں آنے کا سبب ہے، یہ بہار کے مہینے میں آنے کا سبب ہے کہ آپ کے آنے سے انسانیت کے باغ کے اندر بہار آ گئی ہے۔ کیسی بہار آئی ہے؟ وہ قومیں جو آپ سے پہلے تھی ان کے اندر طرح طرح کے معاملات تھے،
इंसानियत की बहार नहीं थी, वो आदमी तो थे लेकिन इंसानियत की बहार नहीं थी। आपके आते ही इंसानियत को बहार मिली है। आदमी को इंसान होना मुयस्सर आया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि आदमी को इंसान होना मुयस्सर आया है। ये मौजू नहीं कि आदमी और इंसान में फर्क क्या है, आदमी और इंसान में फर्क क्या है, ये मौजू नहीं आज का। लेकिन आदमी को इंसान होना मुयस्सर जो आया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आया है। और फिर इमाम इब्नुल हाज आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को माह रबीउल अव्वल में भेजा है, किसी और महीने में आपकी पैदाइश क्यों नहीं हुई? माह रमजान में होती, हज के महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में होती, जुमे के दिन होती, बरकत वाला दिन है, मुबारक दिन है, शबान की 15वीं रात को होती, बड़ा बरकत वाला दिन है, लैलतुल कदर की रात को होती, बड़ा अजमत वाला वो दिन है, सोमवार को हो रही है, जुम्मे के रोज नहीं हो रही। माह रमजान में, माह ज़ीउल हज में, माह शबान के अंदर वो विलादत नहीं हो रही, माह रबीउल अव्वल में हो रही है। इसका सबब क्या है? हजरत इब्नुल हाज लिखते हैं, इसका सबब यह है कि अगर माह रमजान में होती आपकी विलादत बासआदत, आपका मीलाद माह रमजान में होता, या शबान की 15वीं रात को होता, या लैलतुल कदर को होता, या जुमातुल मुबारक को होता, तो कहने वाला कह सकता था कि आपको जो फजीलत मिली है, आपकी विलादत को जो फजीलत मिली है, वो उस दिन के, उस महीने के सबब मिली है। रमजान की वजह से, शाबान की वजह से, ज़ीउल हज की वजह से, लैलतुल कदर की वजह से, लैलतुल बरात की वजह से, लैलतुल जुम्मा की वजह से आपको यह सआदत मिली है कि आप उस दिन को पैदा हुए हैं, इसलिए आपको अजमत हासिल है। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सोमवार के रोज भेजा और रबीउल अव्वल में को भेजा, ताकि पता चल जाए कि सारी कायनात को जो फजीलत मिल रही है वो मुस्तफा के कदमों से मिल रही है।